الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلک بان منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 82۔ ارشاد باری تعالیٰ لا تجدن، تم ضرور پاؤ گے۔ مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لا تجدن سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ضرور پائیں گے، اس وقت کے لحاظ سے بھی اور آج کے لحاظ سے بھی اور قیامت تک کے لیے سب کے لیے یہی ہے، کیونکہ قرآن پاک کسی ایک مخصوص زمانے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان کے لیے بھی راہ ہدایت ہے۔ تو ہر زمانے کے لوگ قرآن پاک کا مخاطب ہوتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا لا تجدن، تم یقیناً پاؤ گے، ضرور پاؤ گے، اشد الناس، لوگوں میں سے شدید تر، سخت ترین، عداوت، دشمن۔ عداوت کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، دشمنی۔ دشمنی میں تم بہت سخت پاؤ گے۔ للذین آمنوا، مسلمانوں کا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کی دشمنی میں تم شدید ترین پاؤ گے، شدت پاؤ گے، سختی پاؤ گے۔ کن لوگوں کی؟ الیہود والذین اشرکوا، یہودیوں کو اور مشرکین کو، بت پرستوں کو۔ یہود کے بارے میں تو میں اکثر بات کرتا ہی رہتا ہوں، اور بڑی افسوس کی بات ہے جس زمانے میں ہم آئے ہیں، ہمارا قبلہ اول پھر یہودیوں نے کھو لیا ہم سے۔ ہم گواہ بیٹھے، چھین لیا انہوں نے ہم سے ہمارا قبلہ اول۔ تب میں اب بھی سوچ رہا تھا کہ سجدے میں سر رکھ کے یہ سجدے کس کام آئیں گے؟ ہمارا قبلہ اول تو یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ میرے سجدے سے کیا ہوگا اگر میرے اندر یہ جذبہ ہی پیدا نہ ہوا کہ ہمیں وہ واپس لینا ہے؟ تو یہ سجدے کیا ہے؟ یہ تو ٹکرے ہیں پھر۔ ہے تو یہ سخت بات، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، ہم نے واپس لینا ہے، تو یہ سجدے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکاتیں اور یہ حج جتنے مرضی بندہ کر لے، کیا ہوگا؟ اللہ نے صرف ایک ہی کویشچن کیا، بس بتاؤ کیا کیا قبلہ اول کے لیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ میرے روزے اور میرے حج جو ہیں یہ میرے کسی کام آئے۔ کیا حال ہو گیا ہے مسلمانوں کا؟ اتنے ہم غلامی میں چلے گئے ہیں، بس کیا کریں؟ تو یہ یہودی مسلمانوں کی دشمنی میں شدید ترین، سب سے سخت ترین دشمن مسلمانوں کا یہودی ہے، وہ یہودی جو مذہبی ہے۔
وہ یہودی جو سیکولر ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو مذہبی ہیں، اور ان کا پتہ خیال کیا ہے، جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے دنیا میں امن چین سکون نہیں ہو سکتا، یہودیوں کی ریاست قائم نہیں ہو سکتی، ان سب کو مارنا ہے، یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کا نظریہ ہے کہ ایک بھی مسلمان دنیا میں زندہ نہ بچے، یہ ان کی پلاننگ ہے، اور وہ اس پلاننگ کے مطابق کام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہماری طرح۔ اور یہ خوشخبری بھی آپ کو سنا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، عربوں نے پھر کھو دیا قبلہ اول بیت المقدس، عربوں نے پھر کھویا ہے، پہلے بھی عربوں نے کھویا، آزاد نہیں کروا سکے، کردوں نے آزاد کروایا، صلاح الدین ایوبی نے، اب پھر عربوں نے کھویا ہے، عرب اب بھی آزاد نہیں کروا سکیں گے، یہاں سے فوجیں جائیں گی، اس علاقے سے فوجیں جائیں گی جو جا کے آزاد کرائیں گی، تم اس علاقے میں رہ رہے ہو، جس علاقے سے فوج نکلے گی اور بیت المقدس کو آزاد کروائے گی، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی جگانے والا نہیں، او بھائی ہمارا نمبر لگا ہوا ہے کہ ہم نے آزاد کروانا ہے، یہ میرے آقا کے فرمودات میں چیز موجود ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اور امام مہدی کا ہراول دستہ یہ لوگ بننے والے ہیں، یہ اس خطے کے، اس لحاظ سے خوش قسمتی بھی ہے اس خطے کے لوگوں کی، لیکن جو بنیں گے خوش قسمت تو وہ ہوں گے، اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو، بیت المقدس کا ہی پتہ نہ ہو، ہمیں اپنے قبلہ اول کی فکر ہی نہ ہو، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیا بہت زیادہ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو نماز پڑھتے ہیں ہمیں بھی کتنی فکر ہے، ہمیں تو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا، اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، سب سے پہلے نمبر کے تمہارے دشمن یہودی ہیں، پھر مشرکین ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، دیکھ لو آج بھی، اور یہ سارا گٹھ جوڑ ہونا ہے، بلکہ ہو گیا ہے، یہ پیچھے جو ان کے پائلٹ گرفتار ہوئے ان میں سے ایک یہودی بھی تھا، یہ یہودیوں نے اور مشرکین نے اکٹھا حملہ کیا تھا، اور اب بھی ان کا اتحاد ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ دنیا کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایٹم سے ان کا ایٹم ختم کیا جائے، اور اب جو وقت شروع ہوا ہے یہ بڑا خطرناک دور آ گیا ہے، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو میرے کن، جو اب حکومت بنی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس حکومت کے دور میں ہمارا ایٹمی پروگرام رول بیک نہ ہو جائے اور ہم ایٹم بم سے محروم نہ ہو جائیں۔ کفار کی پوری کوشش ہوگی، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو بنی ہے، اس گورنمنٹ میں مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا اندازہ ہے، میرا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، جس طرح مودی کو خوشی ہوئی ہے اور جس طرح مشرکین یہود اسرائیل خوش ہے اور امریکہ خوش ہے، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، کیا بیان کروں میں۔
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور مسلمانوں میں دوستی کے لحاظ سے جو قریب ترین پاؤ گے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم انصاری ہیں، نصارہ ہیں، یعنی عیسائی، وہ عیسائی جو پکے مذہبی ہیں۔ اور کس قسم کے؟ سارے عیسائی نہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر زمانے میں یہ جو ہے وہ کلیہ فٹ آئے۔ بعض زمانے کے لوگ پیچھے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، عیسائیوں نے مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا، بہت زیادہ قتل عام کیا۔ امریکہ بہادر نے کیا کیا کیا؟ اگرچہ اس میں یہودی بھی شامل تھے، اور یہودیوں کی ساری یہ پیچھے سازش تھی، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کرنا، اور افغانستان اور یہ عراق، یہ سارا جو پیچھے جو جنگوں کا زمانہ ہے، اس میں یہود اور نصارہ پیش تھے۔ کون سے لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وضاحت فرما دی، ذالک بأن منہم قسیسین، ان میں سے وہ لوگ، کیونکہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قسیسین ہیں، علم رکھنے والے۔ اصل میں قسین کو جو لفظ ہے یہ روم سے عربی میں آیا ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ عرب لوگ تاجر تھے تو بعض دوسری زبانوں کے الفاظ بھی ان میں شامل آ گئے اور وہ عربی زبان کا حصہ بن گئے۔ قسیس کی جمع ہے قسیسین، اور قسیس کہتے ہیں رات کو کوئی چیز طلب کرنا۔ تو قسیسین رات کو، چونکہ بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ علم پڑھتے تھے اور اللہ کرتے تھے، اپنے رب کے آگے مغفرت طلب کرتے تھے، علم کی طلب میں بیٹھے رہتے تھے۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ علماء ایسے ہوئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام محمد فرماتے ہیں کہ وہ عشاء کے بعد بیٹھ جاتے، پہلے مسائل میں بہت وقت لگاتے اور ان کی محفل بڑی رہتی تھی۔ اب تو لوگوں میں وہ شوق ہی نہیں نہ رہا علم کا، تو کہتے ہیں ساری رات، پھر رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے اور رات بھر سوتے نہیں تھے۔ پہلے علم کی طلب اور علم کو تقسیم کرنے میں رات گزرتی، اور آخری وقت جو تھا تہجد میں گزرتا، اللہ کے حضور گزرتا، اور پھر فجر کے بعد تھوڑا دیر سوتے، یا مغرب کے بعد تھوڑی دیر سو لیتے۔ یہ ان کا بس انداز تھا، اور ایسے ہی زندگی گزری ہے۔ اور ایسے لوگوں کو کہتے ہیں قسیسین، علم کی طلب میں اور اللہ کی رضا کی طلب میں رات کو جاگنا، کیونکہ رات کا آرام جو ہے وہ قربان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ جو علماء کیا ہے، لیکن اصل میں یہ چیز ہے، میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دی کہ اصل میں قسیسین سے مراد کیا ہے۔ تو عیسائیوں میں کون لوگ جو علم اور اللہ کی رضا کی طلب والے لوگ ہیں، وہ تمہاری کچھ جو ہیں وہ محبت تم سے تھوڑا بہت کریں گے، باقی عیسائی بھی نہیں کریں گے، وہ بھی دشمنی ہے۔ وَالرُّهْبَانَ، اور وہ لوگ جو دنیا سے قطع تعلق ہو کے اللہ کے ساتھ لو لگا بیٹھے۔ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے، عیسائیت میں رہبانیت بہت زیادہ تھی، اب تو ان میں بھی نہیں رہی۔ حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رہبانیت کی طرف بڑے مائل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اسلام میں فرمایا لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لہذا تم اپنے دنیا کے بھی کام کرو، دین کا بھی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا ساری چھوڑ کے شادی نہیں کرنی، بیوی بچوں کا یہ سارا سلسلہ چھوڑ کے صرف عبادت میں لگ جانا، اور جنگل میں جا کے اجاڑ بیابان میں بس اللہ کی یاد میں بیٹھ جانا، یہ رہبانیت ہوتی ہے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ عیسائیت میں یہ تھی کہ وہ شادی بھی نہیں کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ نے بھی شادی نہیں کی، ہم نے بھی شادی نہیں کرنی، تو وہ رہبانیت ان میں بہت زیادہ تھی۔ تو فرمایا وہ لوگ جو رہبان ہیں،
تارک دنیا ہیں، اللہ کے ساتھ بس لو لگائے بیٹھے ہیں، ان کو آپ نرم پائیں گے، ان کے دلوں میں اب تمہاری کچھ محبت ہوگی، وہ آپ سے محبت کریں گے۔ علماء کی سیسین، علم کی طلب رکھنے والے، اللہ کی رضا کی طلب رکھنے والے، اور رہبان جو درویش ہیں، پنجابی میں لفظ درویش کہہ لیں، لیکن ہمارا درویش کا بھی تصور آج بدل گیا، جس کے گلے میں بڑے بڑے ٹل ہوں اور اس نے لیرا شیرا گلے میں لٹکائیاں ہوں تو وہ درویش، یہ درویشی نہیں ہے۔ اصل میں درویشی اللہ کے ساتھ لو لگانا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنا ہے، یہ درویشی ہے، یہ درویشی نہیں ہے۔ یہ تو ڈنگروں کے، جانوروں کے گلوں میں ٹال لوگ ڈالتے ہیں، انسانوں کے گلے میں تو یہ اچھے نہیں لگتے، اور ہمیں نے بس درویش سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ درویشی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ درویش وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں بس دیوانہ ہو جائے، دیوانہ وار اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں جو لگ جائے وہ درویش ہوتا ہے۔ تو رہبانہ کا ترجمہ درویش بھی بہتر بن جاتا ہے۔ تو فرمایا لا یستکبرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے، علم بھی طلب کرتے ہیں، اللہ کی رضا عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ درویشی لائن میں چلنے والے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہے۔ تو میں اگر 4 نمازیں پڑھ کے میرے اندر تکبر پیدا ہو گیا تو کیا، ابلیس میں مجھ میں فرق کیا رہ گیا؟ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ جوں بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، عاجزی و انکساری بڑھتی چلی جاتی ہے، تکبر ختم ہوتا چلا جاتا ہے، غرور کا سر نیچا ہوتا چلا جاتا ہے، غرور کا اندر سے خاتمہ ہوتا چلا جاتا ہے جوں بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی ہستی ہے اللہ، اور اس کی حیثیت جتنا قریب ہوگا اس کی حیثیت اتنی ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ دور ہے نا، بندہ اس سے دور ہے تو ایسے ہی لگے گا کہ یہ تھوڑا ہی بڑا ہے، لیکن جوں قریب ہوتا چلا جائے گا وہ پہاڑ اتنا بڑا اور بندہ کتنا بونا لگے گا۔ اور کوئی پہاڑ کے اوپر جا کے بندہ نیچے دیکھے، کوئی بہت اونچا پہاڑ ہوتے بندے تو نیچے چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے۔ جو اللہ کے قریب، کیونکہ وہ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، کوئی بندہ جتنا اس کے قرب حاصل کرے گا اتنی اس کی اپنی ہستی مٹتی چلی جائے گی، اور اتنا ہی وہ اپنے آپ کو چھوٹا پن خیال کرے گا، اس میں چھوٹا پن آتا چلا جائے گا، تکبر نکلتا، دوسرے لفظوں میں تکبر نکلتا چلا جائے گا۔